السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اور اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناول اور میرے شارٹ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناولز کیسے لگ رہے ہیں یا آپ کون سے ناول سننا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو شروع کرتے ہیں نیا ناول۔ اس ناول کا نام ہے ٹھہرے پانی اور اس کے رائٹر ہے فیاض ماہی صاحب۔ میں نے ان کا پہلے بھی ایک ناول پڑھا ہے، کانچ کا مسیحا، جو بہت ہی پیارا، بہت ہی ہارٹ ٹچنگ ناول تھا اور وہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا، جس وقت مجھے پرمیشن کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا پرمیشن لینی ضروری ہوتی ہے رائٹر سے، تب مجھے روبین نواز نے سب سے پہلے جن کی مجھے پرمیشن ملی، جن سے مجھے سارے ناولز پڑھنے کی اجازت ایک ساتھ مل گئی، وہ تھے فیاض ماہی صاحب۔ اور انہوں نے مجھے اپنے سارے ناولز پڑھنے کی پرمیشن دی ہے اور ان کے ناولز ایک سے بڑھ کر ایک بہت ہی پیارے پیارے اور اہم ٹاپکس پر لکھے گئے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت سارے ان کے ناولز لے کر آؤں گی۔ اللہ نے چاہا تو بہت سارے ناولز بہت جلدی میں آپ لوگوں کو سناؤں گی اور مجھے پورا یقین ہے آپ لوگوں کو بھی ان کے ناولز بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ کانچ کا مسیحا میرے چینل پر اویلیبل ہے، میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن پہ ڈال دوں گی، آپ لوگ اسے بھی ضرور سنیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ان کا یہ ناول۔ اس ناول کا نام ہے ٹھہرے پانی اور اس کے رائٹر ہے فیاض ماہی صاحب۔ اس میں انہوں نے پیش لفظ میں تھوڑا سا ناول کے بارے میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی تاکہ آپ کو ناول کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے۔ تو اس ناول کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اس ناول کے بارے میں بہت کچھ کہنے اور لکھنے کو دل چاہتا ہے، لیکن یہ صفحات پیش لفظ کے لیے ہے، اس لیے مختصر ہی تحریر کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی شخصیت ادھوری ہے اور لوگ ان کو ہجڑا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اردو ادب یا اخلاقیات کی مد میں ان کا نام کوئی اور بھی ہوگا، لیکن ہمارا سسٹم جس شناخت کو فروغ دے دے وہ کسی شخصیت کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یورپ اور دوسرے ملکوں میں جہاں جانوروں اور مکمل انسانوں کے حقوق ہے، وہاں ان ادھورے لوگوں کے بھی برابر کے حقوق ہے۔ زیر نظر ناول کا مرکزی کردار ایک ادھورا شخص ہجڑا ہے، جس نے آنکھ تو پاکستان میں کھولی مگر اس کی تعلیم و تربیت اور پرورش لندن کے معروف بزنس مین نے کی اور وہ وہاں کا ایک معزز شہری بن گیا۔ اس کی دلاویز شخصیت پر کئی لڑکیاں مر مٹیں مگر وہ اپنے ادھورے پن کو چھپاتا ہوا محبت سے کنارہ کش ہونے لگا۔ لیکن لازمی نہیں کہ وہ ہی کسی سے محبت کرتا، محبت تو روح سے کی جاتی ہے۔ اس کی مثال کو دل کے نہا خانوں میں بسا کر ایک لڑکی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور وہ بھی دل کی گہرائی سے اس کی محبت کی قدر کرتا ہوا اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب اس لڑکی کو اس کی ادھوری شخصیت کا پتہ چلتا ہے تو محبت یکدم آپ کو عرش کی طرح بلند نظر آنے لگے گی۔ لندن سے نامساعد حالات کے بعد جب وہ اس معاشرے میں آیا تو اس کو ایک مخلص دوست مل گیا جو اس کی ادھوری شخصیت سمیت اس کو دل سے قبول کرتے ہوئے دوستی کی عظیم مثالیں قائم کرتا ہے اور پھر اس دوستی کو نبھانے اور دوستی کے معراج تک پہنچانے کے لیے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر سر بازار ناچنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس کہانی کا ہر کردار آپ کو اپنی ہی سوسائٹی کا ایک فرد محسوس ہوگا۔ وہ ماں جن کی ایک ایسی مجبوری تھی کہ انہوں نے اپنی پہلی اولاد بیچ کر اپنی اس مجبوری کو آہوں اور سسکیوں کا کفن اڑا کر سلا دیا۔ اس ناول کی تحریر کرتے وقت میں نے بہت سی اذیت محسوس کی ہے، جو کہ اس ناول کے مرکزی کردار ہجڑے سے میری انسیت کا ثبوت ہے۔ یاد رہے یہ صرف کردار تک ہی انسیت ہے، حقیقت میں نہ سمجھیے گا اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کرنا میرا مقصد ہے۔ تو یہ فیاض ماہی صاحب نے اس کے پیش لفظ میں اس ناول کا تعارف کروایا ہے، تو ہم بھی دیکھنا چاہیں گے محبت کس حد تک آگے بڑھتی ہے اور کس حد تک اس کہانی میں دوستی نبھائی جا رہی ہے۔ اور ایک ہجڑے پر کہانی میں پہلی بار پڑھنے جا رہی ہوں، آج تک میرے سامنے ایسا کوئی ناول نہیں آیا، یہ پہلا ناول ہے اور مجھے بہت ڈیفرنٹ لگا، اس لیے میں اس ناول کو شروع کر رہی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں بنا اور ٹائم ویسٹ کرے، سوری فار ٹیکنگ یور ٹو مچ ٹائم۔
میں ابھی اسٹارٹ کرتی ہوں. ٹھہرے پانی بائی فیاض ماہی پارٹ 1. احمد خان نے غور سے گلریز احمد کی طرف دیکھا اور اپنا سر کھجاتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، میں معذرت خواہ ہوں گلریز احمد. وہ دوبارہ فائل دیکھنے میں اس طرح مہو ہو گیا کہ وہ گلریز احمد کی موجودگی سے لا علم ہو، مگر گلریز احمد کی مسکین صورت نے چند منٹ بعد ہی احمد خان کو اپنی طرف دوبارہ متوجہ کر لیا. بات دراصل یہ ہے کہ فیضان صاحب کل آنے والے ہیں، انہوں نے تمام کھاتا جات کی سالانہ پڑتال کرنی ہے. احمد خان نے ایک بار پھر لفظوں کے ہیر پھیر میں الجھا کر گلریز احمد کو ٹکا سا جواب دے دیا. وہ کرسی سے اٹھا تو اس کے چہرے پر ایک عزم تھا. وہ چند لمحے پہلے والا مایوس اور پریشان گلریز احمد نہ تھا. اس بات کو مینیجر خان نے محسوس کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا. کیوں کچھ بھی کہے بنا ہی جا رہے ہو؟ وہ قیمتی اشیاء سے سجے ہوئے خوبصورت آفس کے چاروں طرف دیکھتا ہوا ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، میں اپنا مسئلہ کل فیضان صاحب سے ہی بیان کروں گا. وہ باہر نکلنے لگا تو احمد خان کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی. تم کیا سمجھتے ہو وہ تمہیں ایڈوانس میں 25,000 روپے دے دیں گے؟ میں نے اپنا بچپن اور اب جوانی اس فرم کی نظر کی ہے احمد باؤ. وہ پیچھے مڑتا ہوا بولا، مجھے یقین ہے کہ فیضان صاحب میری درخواست پر ضرور غور کریں گے. وہ ٹھنڈے آفس سے باہر نکلا تو اسے یک دم گرم لو کا ایک تھپیڑا اس کی وہ اوقات یاد دلا گیا جو وہ چند منٹوں کے لیے بھول گیا تھا. اس نے اوپر نگاہ کرتے ہوئے اپنے جوبن پر آگ برسانے والے سورج کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر اپنے پیچھے بنے ہوئے آفس کے ان شیشوں کی طرف دیکھا جن سے باہر سے کچھ نظر نہ آتا تھا، جبکہ گلریز احمد کو معلوم تھا کہ مینیجر احمد خان اس کو دیکھ رہا ہے. اس نے ایک آہ بھری اور وسیع تر صحن کو عبور کرتا ہوا بڑے بڑے ہالز میں سے ایک ہال کی جانب چل پڑا جہاں اسے اپنے کام پر کھڑے ہونا تھا اور ٹکاٹک چلنے والی مشینوں کی دیکھ بھال کرنا تھا. وہ اپنی جگہ پہنچ کر ایک اسٹول پر بیٹھ گیا تو ایک ملازم نے چائے کا کپ اس کے سامنے نیچے ہی زمین پر رکھتے ہوئے پوچھا، کہاں چلے گئے تھے استاد جی؟ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے. وہ لڑکا ہاتھوں میں چائے کی ٹرے پکڑے آگے بڑھ گیا تو گلریز احمد نے جھلمل کرتی ہوئی آنکھوں سے مشینوں کی طرف دیکھا جو اپنے کام میں مصروف تھی اور لاکھوں روپے کا کپڑا بنا کر فیضان علی کو مزید امیر بنانے والی تھی. وہ اپنے باپ گلزار کی وفات کے بعد اس کی جگہ پر اس فرم میں بھرتی ہوا تھا. اس کی عمر 13 برس تھی. اس نے مشینوں کو ٹھیک کرنے کا کام اپنے باپ سے ہی سیکھا تھا. اس کا بچپن گزرا تو والدہ نے اجل سے دوستی نبھاتے ہوئے لبیک کہا اور اس کو اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر رخصت ہو گئی. جوانی میں قدم رکھتے ہی محلہ داروں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اس کی سادگی کو بھی مد نظر رکھا اور اس کی شادی گلی میں ہی موجود یتیم اور مسکین آمینہ سے کر دی. وہ بھی نیک پرہیزگار اور سکھڑ لڑکی تھی. وہ کرائے کے مکان سے نکل کر گلریز احمد کے اپنے گھر کی چھت تلے اس کی بیوی بن کر آ گئی تھی. امینہ کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا. اس کی کل کائنات ہی اس کا محنتی شوہر گلریز احمد تھا. محبت کی چاشنی میں بھیگتے ہوئے 1 سال گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا تھا. اللہ تعالیٰ نے اب امینہ پر رحمت کی تھی. گلریز اس کا بہت خیال کرتا تھا. اس کو زمین پر پاؤں بھی نہ رکھنے دیتا. وہ خود ہی ناشتہ بناتا اور فیکٹری جانے کے لیے کھانا بھی خود ہی تیار کرتا. جو دن قریب آتے جاتے گلریز احمد کی پریشانی بڑھتی جاتی تھی. ایک دن سخت تکلیف کی حالت میں لیڈی ڈاکٹر کو امینہ نے چیک کروایا تو اس نے بتایا کہ بچہ چونکہ ٹیڑھا ہے اس لیے آپریشن کی ضرورت ہے اور اس کے لیے 25,000 روپے کا بندوبست کرنا ہوگا. گلریز احمد نے بظاہر تو امینہ کو تسلی دی مگر وہ خود بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اس کی تنخواہ صرف 7,000 روپے تھی اور 25,000 کی رقم اس کے لیے بہت زیادہ تھی. اس نے مینیجر احمد خان سے اپنی پریشانی بیان کی تو الفاظ کے جادوگر اور اعداد و شمار کے کھلاڑی احمد خان نے اس کو ٹرکا دیا. وہ پھر بھی مایوس نہ ہوا تھا. اس کو معلوم تھا کہ فیضان علی اس کی مدد ضرور کریں گے. اوئے گلریز، کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے جھلملاتی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے مسحور خان کو دیکھا جو اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا. یار چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے. مصور خان بھی اس کا ہم عمر ہی تھا، بس اس سے 2 سال بڑا ہوگا. اس نے کپ اٹھا کر منہ کو لگایا اور ٹھنڈی چائے ایک ہی گھونٹ میں پی کر ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کر کے بولا، یار خان،
احمد باؤ نے تو جواب دے دیا ہے۔ اس کا فقرہ بتا رہا تھا کہ اس کی خودداری پر لگنے والے داغ کا علم خان کو بھی ہے۔ مصور خان بھی خاموش ہو گیا اور اس کے پاس ہی کپڑے کی گاٹھوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور اس کے کندھے پر تھپکی دیتا ہوا دلاسا دینے والے انداز میں کہنے لگا، اللہ بڑا بے نیاز ہے، ایک در بند تو 100 در کھلا، تو پریشان نہ ہو، ابھی ایک ہفتہ تو باقی ہے ہی۔ مصور نے ڈیلیوری ٹائم کی تصدیق گلریز سے چاہی تو اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا، تو فکر نہ کر، میں کسی سے پوچھ کر 10 کا انتظام کرتا ہوں۔ گلریز احمد آہ بھرتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے تمہارے حالات کا بھی علم ہے مصور خان، تم نے گزشتہ ہفتے ہی تو بہن کی شادی کی ہے۔ مصور خان اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا تو ایک لڑکا گلریز کو بلانے چلا آیا۔ استاد جی، آ کر ذرا دیکھنا 13 نمبر مشین میں کیا نقص ہے، کیا کر رہی ہے بالے؟ گلریز اٹھتا ہوا پوچھنے لگا۔ استاد جی، کپڑے میں جالی بننے لگی ہے، لگتا ہے کہ مشین کی کوئی کنگھی ٹوٹ گئی ہے۔ گلریز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دوستانہ انداز میں بولا، چلو چل کر اس کنگھی کو دیکھ لیتے ہیں یار۔ وہ مصور خان کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہوا بالے کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ گلریز احمد، امینہ نے اسے سوچوں میں ڈوبے ہوئے پکارا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ دوبارہ روٹی کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کا دھیان امینہ کی طرف ہی تھا۔ کیا کہا مینیجر نے؟ وہ کہتا ہے کہ کل فیضان صاحب آنے والے ہیں، ان سے بات کر کے رقم دے دے گا، مگر وہ امینہ سے آنکھ چرا گیا تو وہ تکلیف سے کراہتی ہوئی اٹھی اور چارپائی سے بمشکل اٹھ کر اس کے پاس آنے لگی تو گلریز احمد جلدی سے کھانا چھوڑ کر چارپائی سے اتر کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ پگلی ہو گئی ہو؟ تمہیں ڈاکٹر نے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس نے زبردستی امینہ کو چارپائی پر لٹا دیا۔ گلریز احمد، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ امینہ کو اس کی نظریں چرا جانے والے انداز نے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی تو گلریز احمد ہونٹوں پر کربناک مسکان سجا کر بولا، امینہ، میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ امینہ کی چارپائی کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ احمد باؤ کہہ رہا تھا کہ فیضان صاحب کل سالانہ حساب کتاب کرنے آ رہے ہیں، کیا وہ پیسے دے دیں گے؟ تم مایوس نہ ہو، مجھے امید ہے کہ فیضان صاحب ہماری مدد ضرور کریں گے، اور پھر ہم کون سا ان سے اللہ واسطے مانگ رہے ہیں، ادھار لیں گے۔ ہر ماہ تنخواہ سے 1000 کی کٹوتی ہوتی رہے گی اور 25 ماہ میں ان کا ادھار بھی اتر جائے گا اور وہ پھر کہیں دور کھو گیا تو امینہ بے چینی سے بولی، اور کیا گلزار؟ وہ خیالوں کی دنیا سے نکلتا ہوا بولا، اور ہمارا گوہر بھی بڑا ہو جائے گا۔ گوہر؟ وہ حیرانی سے بولی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہاں بھائی، میرا بیٹا گوہر ہوگا۔ اس نے امینہ کے دائیں ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے سینہ پھیلا کر کہا۔ گلریز، اگر بیٹی ہوئی تو؟ امینہ کے چہرے پر انجانا سا خوف تھا، وہ شوہر کی طرف کسی امید سے دیکھ رہی تھی۔ پھر تو ہمارا نصیب کھل جائے گا، تم دیکھنا، بیٹی جس گھر میں ہوتی ہے اللہ اس گھر میں رزق کی فراوانی کر دیتا ہے۔ امینہ کو شوہر کی طرف سے جو خدشہ تھا وہ ختم ہو گیا تو اس کے چہرے پر پرسکون خوشگواری پھیل گئی۔ ہم اپنے بچے کو فیکٹری میں کام نہیں کروائیں گے، میں اسے ڈاکٹر بناؤں گا۔ اس کی خواہش سے بھی دوسروں کی مدد لینے کی خواہش چھلک رہی تھی۔ وہ پائلٹ بنے گا، امینہ مسکراتی بولی، تمہارا مطلب ہے وہ جہاز اڑایا کرے گا؟ گلریز احمد کی مسکراہٹ میں بیوی کی بات مان لینے کی جھلک دکھائی دی تو امینہ ہنستی ہوئی کہنے لگی، گلریز، تم دیکھنا، میرا بیٹا مجھ پر ہوگا، تم پر؟ وہ حیرانگی سے امینہ کی طرف دیکھنے لگا، اور مجھ پر کیوں نہیں؟ میں نے اسے اپنی کوکھ میں 9 ماہ تک اس دنیا کی دھوپ اور چھاؤں سے محفوظ رکھا ہے۔ ہاں بھائی، یہ تو تمہارا نمبر زیادہ ہے مجھ سے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بولا، امینہ، جب ہمارا گوہر میرا امیر ہو جائے گا تو وہ کہیں ہمیں اس گھر سے ہی نہ نکال دے۔ وہ ایک دم سنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو گلریز؟ امینہ نے جھڑکنے والے انداز میں اسے ڈانٹا تو وہ ہنسنے لگا۔ امینہ مذاق کر رہا تھا، اچھا تم آرام کرو، میں صبح فیضان صاحب سے بات کروں گا۔ اس نے ایک پرانا سا کپڑا اٹھایا اور سائیکل کو صاف کرنے لگا۔ تم دیکھنا، جب ہم امیر ہو جائیں گے تو پھر بھی۔ اس نے سائیکل کی گدی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے پیار سے سائیکل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم اس سائیکل پر کبھی کبھار گھومنے ضرور جایا کریں گے۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس، دن بھر کی تھکن اور ذہنی کوفت کو طرح طرح کی باتیں کر کے اس طرح دور کیا کرتا تھا کہ امینہ اس کی بات سنتی اور جواب دیتی تھی، میں تو بیٹے کی گاڑی میں اس کے ساتھ
اگلی سیٹ پر بیٹھا کروں گی، تم آتے رہنا اپنی کھٹارا سائیکل پر، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہماری شاندار گاڑی کے پیچھے پیچھے وہ بھی تن کر کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ پسلیوں پر رکھتا ہوا بولا، اگلی سیٹ پر بیٹھو گی؟ وہ تجھے بیٹھنے دے گا تب بیٹھے گی نا؟ امینہ پریشان دکھائی دینے لگی۔ وہ گلریز کی بات سن کر حیرت و استعجاب سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کون؟ اس کی جورو؟ گلریز کے جواب سن کر امینہ مزید پریشان دکھائی دینے لگی تو وہ ہنستا ہوا بولا، لو ہو گئی نا خاموش، یہ بہو چیز ہی ایسی ہوتی ہے، دیکھ لو ابھی گوہر پیدا بھی نہیں ہوا اور تو ہے کہ پریشان سی صورت بنا کر اس کی بیوی کے ذکر سے ہی ڈر گئی ہے۔ دونوں ہی کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ اچھا اب سو جاؤ، صبح جلدی جانا ہے مجھے، میں پہلی فرصت میں فیضان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ پریشانی ختم ہو سکے۔ گلریز نے کمرے کی بتی بجھا دی اور پیڈسٹل فین کا رخ امینہ کی طرف کر دیا۔ گلریز، امینہ کی آواز پر وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اگر میں مر گئی تو؟ وہ اس کی طرف اندھیرے میں ہی دیکھتا رہ گیا۔ امینہ کی اس 5 حرفی بات نے اس کے دماغ کی چولیں ہلا دی تھی۔ وہ بہت تحمل سے سوچتا ہوا بولا، امینہ، زندگی موت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ چارپائی پر لیٹا تو پرانی اور خشک لکڑی کی چارپائی نے کڑکڑ کر کے اس کے وجود کو آج پھر برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیا۔ اپنا آپ بھی بیچ دوں گا امینہ، مگر موت کو تم تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس کی آواز میں اداسی اور مایوسی نمایاں تھی۔ گلریز احمد، وہ ایک بار پھر دائیں طرف کروٹ لیتی ہوئی اپنی چارپائی سے بولی، میں تو کہتی ہوں اپنی بہن سے مانگ لو، فیضان صاحب تو بڑا آدمی ہے، انکار نہ کر دیں۔ تو بھلی جھلی ہے، وہ کون سا میری سگی بہن ہے؟ اس کی آواز میں نمی اور اس بات کا دکھ بھی تھا کہ اس کا کوئی بھی اپنا رشتہ دار نہ تھا جس مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں اس کی مدد کرتا۔ وہ تو بیچاری امی سے قرآن شریف پڑھنے آتی تھی، بس یتیم مسکین تھی۔ اس کی شادی بھی ہماری طرح ان نیک محلے داروں نے ہی کی تھی۔ اس کے کتنے بچے ہیں گلزار احمد؟ ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی۔ اس کا بیٹا مجھے ماموں کہے گا، اس کی بیٹی بھی مجھے ماموں کہے گی۔ پھر ہمارے بچے، وہ دونوں بچے اور امینہ بیگم، تم دیکھنا ہمارے ارد گرد رشتوں کی کتنی کلیاں مہکنے لگے گی۔ بھرائی آواز نے گلریز احمد کا بھرم توڑ دیا تھا۔ وہ سانس اندر کی طرف کھینچتا ہوا اوپر لکڑی کے بالوں کی بنی ہوئی چھت کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہنے لگا، یہ رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں امینہ، ان کو پانے کے لیے انسان کتنی تگ و دو کرتا ہے، مگر ان کو نبھانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میری اماں کہا کرتی تھی کہ ایمانداری اور رشتہ داری بہت مشکل سے نبھائی جاتی ہیں۔ امینہ کی آواز بھی شوہر کی آواز سے مل گئی تھی۔ یہ بڑی نازک ڈور سے بندھے ہوتے ہیں گلریز، ہلکی سی کھچ پڑے تو پتہ نہیں کب کون سا رشتہ ٹوٹ جائے۔ چل رہن دے پگلی نہ بن، اللہ ہمیں اپنے بچے دے گا، وہ تو ہمیں اپنا سمجھیں گے نا۔ گلریز نے کروٹ بدل لی۔ اس کا انداز سونے والا تھا، مگر امینہ جانتی تھی کہ وہ سویا نہیں ہے بلکہ پریشان ہے اور اس پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی نہ کوئی تانا بانا بن رہا ہوگا۔ گلریز، اگر فیضان صاحب نے انکار کر دیا تو؟ اس کی سماعتوں سے امینہ کی یہ آواز بار بار ٹکرا کر ایک خراش پیدا کر رہی تھی۔ وہ کروٹیں بدلنے لگا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ فیضان علی اس بہت بڑے کاروبار کا اکیلا مالک تھا۔ اس کی فرم تو بنیادی طور پر پاکستان میں تھی، لیکن کاروباری شاخیں پوری دنیا کے بڑے بڑے 3-4 ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ زیادہ تر یورپ اور امریکہ میں رہ کر ہی اپنے بزنس کو ڈیل کرتا تھا۔ کبھی کبھار پاکستان میں چکر لگاتا اور پھر لگاتار اپنے کام کی اچھی طرح دیکھ بھال کر کے اپنی کاروباری ذہانت اور تسلی سے ہر کام پر نگاہ رکھتا ہوا تمام معاملات متعلقہ بندوں کو سمجھا کر وہ واپس یورپ کے کسی ملک میں چلا جاتا۔ اس نے پاکستانی فیملی میں ہی شادی کروا رکھی تھی۔ اس کی بیوی امریکن تھی، مگر پاکستانی ہونے کے ناطے اس کو بھی کئی بار فیضان علی اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ وہ پاکستان میں آ کر خوش نہ ہوتی تھی بلکہ اس کا موڈ آف ہو جاتا اور وہ 5 اسٹار ہوٹل کے ایک کمرے میں ہی بند رہنے کو ترجیح دیتی تھی۔ اس بار بھی فیضان علی نے بہت اصرار کیا تھا مگر وہ نہ مانی تھی۔ اس نے سختی سے فیضان علی کو منع کر دیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی پاکستان نہیں جائے گی۔ فیضان علی کی عمر بھی گلریز اور مصور خان جتنی تھی، مگر وہ عہدے اور روپے کی بنا پر ان سب سے بڑا اور بھاری تھا۔
30 یا 32 سال کی عمر میں اتنا بڑا کاروبار سنبھالنا یہ فیضان علی کا ایک کارنامہ ہی تھا، کیونکہ اس نے باپ کے ساتھ ہمیشہ اس کاروبار کو سمجھا تھا اور بڑی بڑی پارٹیوں سے ڈیلنگ وہ باپ کی زندگی میں ہی کرتا تھا۔ اس نے اپنی فرم میں ہر کاریگر اور متعلقہ اشخاص کو ایک ہی بات سمجھا دی تھی کہ کوالٹی پر سمجھوتا کبھی نہیں ہوگا، بے ایمانی سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس نے بہت سے ایسے پرانے کاریگر فارغ کر دیے تھے جو بے ایمانی اور دھوکہ دہی میں ملوث پائے گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج ٹیکسٹائل کی دنیا میں بہت بڑے اسٹار کے طور پر جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس کی کاروباری ساکھ اور نام اس قدر متاثر کن تھا کہ لوگ صرف نام پر ہی اس سے ڈیل کرتے تھے، اور دنیا بھر میں اس کے بنائے ہوئے شورومز میں بیٹھے ہوئے مینیجر ٹائپ لوگ اس کام کو ماہرانہ انداز میں چلا رہے تھے۔ اس کی شادی کو 4 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، مگر ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ اس بات کا دکھ فیضان علی کو بہت ستاتا تھا۔ پہل تو مہاپارا نے اس بات کو ہنسی میں ٹال کر وقت گزارنا شروع کر دیا، مگر پھر جوں وقت اور گردش دورہ نے ان کو محسوس کرایا کہ اولاد اللہ کا وہ میٹھا مزہ ہے جو چکھ لینے کے بعد انسان کو کسی بھی شیرنی کی ضرورت نہیں رہتی، وہ پارکس اور دیگر جگہوں پر گول مٹول اور خوبصورت بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ دیکھتی تو وہ غمگین اور اداس ہونے لگتی۔ فیضان، کیوں نہ ہم یتیم خانے سے ایک بیبی اڈاپٹ کر لے؟ اس کی خواہش اس طرح زبان پر آئی تو فیضان علی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رہ گیا۔ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں ماپارا، آئی ہوپ وہ ہماری دعا ضرور سنے گا۔ اسی طرح کے سوال و جواب کرتے ہوئے فیضان علی اور مہاپارا کا وقت گزرنے لگا، لیکن جس طرح اندر ہی اندر کوئی گھن لکڑی کو کھانے لگتا ہے، اسی طرح مہاپارا بھی بظاہر مسکراتی رہتی، لیکن اندر سے کبھی بھی اس کے کہے اس طرح بلند نہ ہوئے تھے جس طرح شادی کے پہلے سال یا پھر دوسرے سال تک ہوئے تھے۔ فیضان علی از رائٹ، ناٹ ایلی، وہ مہاپارا کا تلفظ درست کرتا ہوا کہتا تو وہ ہنسنے لگتی۔ سلولی سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی مسکرانے لگتا۔ پاکستان سے اس بار کیا لاؤ گے؟ تم بتاؤ۔ وہ سامان پیک کرتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بیبی۔ خواہشوں نے اس ایک لفظ کا پیرہن اس طرح اوڑھ لیا تھا کہ باقی سب ارمان اور امیدیں پیرہن ہو گئی تھی۔ فیضان نے اس کی زلفوں میں دھیرے سے اپنی انگلیاں پھیری اور بولا، وہ پاکستان ہے، بچوں کی کوئی سیل مارکیٹ نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے وہ لوگ غربت اور بھوک و افلاس سے تنگ آ کر اولاد کو بھیج دیتے ہیں۔ فیضان علی اس کی معلومات اور شنید پر حیران رہ گیا۔ کس سے سنا ہے جناب نے؟ میڈیا پر، مختصر مگر پر امید جواب نے فیضان علی کو ہلا کر رکھ دیا۔ میری فلائٹ کا ٹائم نکل جائے گا، اوکے بائے۔ اس نے اٹیچی نما ایک چھوٹا سا بریف کیس اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلا تو ملازم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بریف کیس لیا اور خوبصورت گھر سے باہر نکل گیا۔ اوکے ڈارلنگ، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے مہاپارا سے الوداعی ملاقات کی اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ جہاز میں بیٹھا پاکستان کی طرف جا رہا تھا۔ سر جی، وہ احمد خان کی آواز پر چونک پڑا اور تخیل کی دنیا سے باہر آتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سر، تمام آرڈرز پر کام تیزی سے ہو رہا ہے۔ احمد خان نے ایک فائل اس کے سامنے شیشے کے بنے ہوئے قیمتی میز پر رکھتے ہوئے اس کو بتانا شروع کر دیا۔ سر، گائز انڈسٹری کا تمام مال تو پیک ہے، مگر ایک پرابلم ہے۔ وہ احمد خان کی طرف استفہامیہ انداز میں دیکھتا رہا۔ وہ کم گو مگر انتہائی ذہین تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس پرابلم کا ذکر احمد خان نے کیا ہے اس کا حدود اربع بھی خود ہی بیان کرے۔ سر، پچھلی مرتبہ ان کے 3 کروڑ کے چیک ڈس آنر ہو گئے تھے اور اس بار بھی ان کا آرڈر 7 سے 8 کروڑ تک ہے اور پیمنٹ صرف 5 کروڑ کی فرم کے اکاؤنٹ میں پہنچی ہے۔ ہمارا اصول کیا ہے؟ سادہ سے لہجے سے ادا کیے گئے 4 الفاظ نے احمد خان کے چہرے پر ہوائیاں اڑا دی تھی۔ سر، میرا کہنے کا مطلب تھا کہ احمد خان، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ اس کی آواز اور لہجے میں غصہ تھا اور نہ ہی انداز جوشیلا یا پھر تھکے ہوئے کاروباری شخص کا۔ کتنے سالوں سے اس فرم میں کام کر رہے ہیں آپ؟ سر، 6 سال سے۔ وہ خاصا نروس لگ رہا تھا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ 80% رقم ایڈوانس لینے کے بعد ہی شپمنٹ بھیجی جاتی ہے۔ فیضان علی احمد خان کی طرف دیکھ رہا تھا۔
جبکہ اس کی نظریں اپنی اس غلطی پر جھکی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری سر، مسٹیک ہو گئی۔ اس نے اپنی غلطی فوراً مانتے ہوئے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا۔ اٹ از لاسٹ وارننگ فار یو۔ فیضان علی کا لہجہ اور انداز ہنوز تحمل اور بردباری نمونہ تھا۔ کسی بھی طرح اس ڈیل کو فائنل کر کے ان کا مال بھیجے اور مجھے رپورٹ کرے۔ اس نے موبائل نکال کر کسی کے نمبر پر پریس کیا۔ شروع کر دیے تو احمد خان فائلیں سمیٹتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ کل کی تیز اور تلخ دھوپ کے بعد آج موسم کی نیت خراب ہو رہی تھی۔ بادلوں نے سورج کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اس کی تپش کو کافی کم کر دیا تھا، اور ٹولیوں کی صورت میں آسمان کے وسیع سینے پر اٹکھیلیاں کرتے ہوئے کسی آوارہ حسینہ کی زلفوں کی مانند ادھر ادھر سے آ کر ایک جگہ اکٹھا ہو رہے تھے۔ فیضان علی نے موبائل پر بات ختم کرتے ہوئے اپنے سامنے پڑی ہوئی ایک درخواست کو پڑھنا شروع کیا تو وہ استجاب سے اس کاغذ کو دیکھتا ہوا بیل بجا کر آنے والے کا منتظر ہو گیا۔ باہر سے ملازم نے دروازہ کھولتے ہی سلام کیا اور جی سر کہا تو فیضان علی نے کاغذ پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، گلریز احمد میکینک کو بھیجو۔ وہ کاغذ پر پھیلی ہوئی سیاہی کو الفاظ میں بکھرے ہوئے جذبات اور امنگوں کو ابھرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گلریز احمد اس کے فرم کا پرانا میکینک تھا۔ وہ اس کی قدر کرتا تھا۔ اس کی طرف سے کبھی بھی کسی شکایت کا موقع نہ ملا تھا، مگر 25,000 کی رقم بہت بڑی ہوتی ہے۔ گلریز احمد کی تنخواہ قدرے کم تھی، جبکہ یہ رقم خاصی بڑی تھی، لیکن فیضان علی کے لیے اس رقم کا ادا کرنا کوئی بڑی یا مشکل بات نہ تھی۔ گلریز احمد نے دروازہ کھولا اور سلام کرتا ہوا ایک طرف ہو کر عاجزی سے کھڑا ہو گیا۔ زمین آسمان کا واضح فرق محسوس ہونے لگا ہے۔ سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا آسمان کی مانند بلند، جبکہ اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا عاجزی کی مثال زمین کی طرح انتہائی نیچا۔ فرق یہ تھا کہ آسمان ہونے کے لیے زمین کا مرہون منت ہونا پڑتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک روانی سے اور متواتر چلنے والی مشینری گلریز احمد جیسے کاریگروں کی مہارت اور عظمت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ مسلسل اور متواتر چلنے والی مشینری نے فیضان علی کو آسمان کی بلندیوں پر بٹھایا تھا، تو یہ زمین پر بیٹھنے والے گلریز احمد کی کارکردگی کی مرہون منت تھی۔ گلریز احمد۔ فیضان علی نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور بولا، تمہاری تنخواہ 7,000 روپے ہے اور تم نے 25,000 روپے ایڈوانس مانگے ہے۔ گلریز کی دل کی دھڑکنیں تیزی اور روانی کی مثال قائم کرنے جا رہی تھی۔ گزشتہ 24 سالوں سے اس فرم میں کام کر رہے ہو، آج تک کبھی بھی تم نے ایڈوانس نہیں مانگا، اور آج مانگا ہے تو اکٹھا 25,000۔ فیضان علی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ گلریز احمد اس کی تحمل مزاجی اور پرسکون لہجے کا دل سے قائل تھا۔ وہ خود کو مطمئن رکھنے کے لیے چاہتا تھا کہ فیضان علی اپنی بات جلد از جلد ختم کر لے، تاکہ اس کے دل کی دھڑکنیں اپنی رفتار کو کم کر کے اعتدال پر آ جائے۔ بات دراصل یہ ہے فیضان صاحب، اس نے عاجزی سے کہنا شروع کیا، کہ پہلے میں اکیلا تھا اور اب شادی ہو گئی ہے، ہم 2 ہو گئے ہیں۔ وہ شرما گیا تو فیضان ہونٹوں پر مسکان سجاتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے گلریز۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم تو شرما رہے ہو، اور 25,000 روپے کی رقم کس لیے؟ کاروباری شخص نے بات ختم کرنا چاہی تاکہ اس کے وقت کا حرج نہ ہو اور اس کا سرمایہ مزید آگے بڑھ سکے۔ فیضان صاحب، میں اپنی تنخواہ سے کٹواتا رہوں گا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ واپس کس طرح کرو گے، میں نے پوچھا ہے کہ پیسے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ صاحب، میں باپ بننے والا ہوں اور امینہ ماں بننے والی ہے، یہ بھی خوشی کی بات ہے۔ فیضان نے بات ادھوری چھوڑ دی، یا وہ مکمل بات نہ کر پایا تھا کہ اس کے ذہن میں ماہپارہ کی انوکھی خواہش گردش کرنے لگی۔ مجھے بیوی چاہیے۔ وہ گلریز احمد کے پکارنے پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ صاحب، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ امینہ کا آپریشن ہوگا اور آپریشن کے لیے 25,000 روپے کی خطیر رقم درکار ہے۔ صاحب، میں اتنی بڑی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز بھررانے لگی تو وہ خاموش ہو گیا اور اپنے آنسو پیتے ہوئے پھر کہنے لگا، میرا تو کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں ہے، بس اسی فرم کو اپنا ماں باپ اور رشتہ دار سمجھتا ہوں۔ آنسو ظالم تھے، بہہ ہی نکلے۔ فیضان علی اس کی طرف دلچسپی سے دیکھتا ہوا بولا، گلریز احمد، تم نے اس فرم کو اپنا بچپن، اب جوانی اور تجربہ دیا ہے۔ فیضان علی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو گلریز احمد کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی۔ اس فرم نے تمہیں پیسہ دیا ہے جس سے تمہارے گھر کا چولہا جلتا رہا، پھر تم نے شادی کروائی، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپ بننے کی آس امید دلائی ہے، تو فرم کا حق بنتا ہے کہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کرے، اور فرم تمہاری مدد کرے گی بھی، مگر
وہ خاموش ہو گیا تو گلریز احمد کا دل دھڑک دھڑک کر باہر نکلنے کی تگودو میں پسلیوں سے ٹکرانے لگا، مگر وہ پسلیوں کے زندان میں اس طرح قید تھا کہ اس کی رہائی فی الحال ممکن نہ تھی۔ فیضان علی اپنی بیوی مہپارہ کے لیے سوچ رہا تھا اور گلریز احمد امینہ کی زندگی کے لیے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ گلریز احمد طالب تھا، وہ فیضان علی کی مدد کا طلبگار تھا۔ پتہ نہیں یہ امیر آدمی اپنی زبان سے کون سے ایسے الفاظ ادا کرنے والا ہے کہ گلریز احمد کا دل بے قابو ہو رہا ہے۔ وہ اپنے مالک کے منہ سے مگر کے بعد کی بات سننے کے لیے بے تاب و مضطرب ہو رہا تھا۔ فیضان علی نے خاموشی توڑی اور کہنا شروع کیا، گلریز احمد، اس 25,000 روپے کے عوض ہم کو کیا دو گے؟ یہ کیسا مطالبہ تھا، کیسا سوال اور کیسا جواب تھا؟ گلریز احمد کو اس کی سمجھ نہ آ سکی۔ اس کی بے چینی و بے قراری ختم یا کم ہونے کی بجائے مزید بڑھنے لگی۔ وہ فیضان علی کی طرف مستربانہ انداز میں دیکھتا ہوا بولا، میں سمجھا نہیں صاحب، میں اپنے ہنر کے علاوہ انڈسٹری کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں تو غریب آدمی ہوں۔ یہ تمہارا پہلا بچہ ہے؟ ایک اور انوکھا سوال امیر کی ترکش سے نکل کر غریب کے دل کی طرف بڑھا تھا۔ جی، وہ مختصر بولا، میں بھی کاروباری بندہ ہوں گلریز احمد، روپیہ پیسہ اس کاروبار میں لگاتا ہوں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ پہیلیاں بن بن کر اس کی طرف پڑنے والے الفاظ کے بچھوؤں نے اس کو جگہ جگہ ڈنگ مارنا شروع کر دیے تھے۔ اس وقت تم امیر اور میں غریب ہوں۔ فیضان علی کی باتیں گلریز احمد کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ غموں اور آہوں کا ایک دن خوشی کے 1 سال سے بھی طویل ہوتا ہے۔ میری بیوی اور میں نے 4 سال سے خوشی کی اس خبر کو سننے کے لیے اپنی سماعتیں آسمان کی طرف لگا رکھی ہے، لیکن شاید ابھی میری زندگی میں یا میرے نصیب میں وہ خوشی نہیں جو مجھ جیسے امیر کو تم جیسے غریب کے برابر لا کر کھڑا کر دے۔ صاحب، اگر بات صاف صاف اور کھل کر کرے تو میرا اور آپ کا وقت بھی بچ جائے گا اور بات میری سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ گلریز احمد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ دل کی بات زبان سے ادا کر گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں کاروباری بندہ ہوں، کسی بھی کام میں پیسہ لگانے سے پہلے اپنا فائدہ سوچتا ہوں اور بعد میں انویسٹ کرتا ہوں۔ فیضان علی کا لہجہ ایک دم تیز ہو گیا۔ وہ چلتا ہوا گلریز کے سامنے آ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا، میں تمہیں 25,000 نہ دوں تو کیا کرو گے گلریز احمد؟ وہ بم جو اس کی طرف کبھی بڑھتا اور کبھی راستے میں ہی رک جاتا تھا، ایک دم اس کے سر پر آ کر پھٹ گیا۔ اس نے گلریز احمد کے ارمانوں اور امیدوں کے چیتھڑے اڑا دیے۔ وہ منہ کھولے مالک کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس انکار کے جواب میں کیا کہے۔ اس نے خاموش رہنے کو ترجیح دی اور منہ سے کچھ نہ بولا۔ فیضان علی چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا تو میز پر پڑا ہوا موبائل بولنے لگا۔ اس نے خفگی سے موبائل کی طرف دیکھا، مگر مسلسل بجنے والی گھنٹی نے اس کو اپنی بات آگے بڑھانے میں دشواری پیدا کی۔ اس نے غصے سے موبائل اٹھایا اور اس کو آف کرنا چاہتا تھا کہ مہپارہ کا نمبر دیکھ کر اس کا تمام غصہ فوراً کافور ہو گیا۔ یس، اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے مختصر الفاظ استعمال کیے، ہاؤ آر یو؟ پھر دوسری طرف سے مہپارہ کی باتیں سننے لگا، ڈونٹ وری، میں جلد ہی تمہیں خوشخبری سناؤں گا۔ اس کا خاموش ہو جانا اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ مہپارہ کی طویل خواہشوں کی فہرست پر غور کر رہا ہے۔ میری پارٹی سے میٹنگ چل رہی ہے، آئی ایم ویری بزی۔ اس نے دوسری طرف سے کچھ سنتے ہوئے اوکے، اللہ حافظ کہہ کر موبائل بند کیا اور پھر گلریز احمد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں تمہیں 25,000 نہیں دوں گا تو تم کیا کرو گے گلریز احمد؟ اس بات کا تم نے جواب نہیں دیا۔ میری بیوی کی زندگی خطرے میں ہے فیضان صاحب، وہ لاچاری سے بولا تو فیضان نے لوہا گرم دیکھ کر اس پر ایک زوردار چوٹ لگاتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی کو کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں 25,000 نہیں بلکہ 5 لاکھ دوں گا۔ وہ اپنی بات کہہ پایا یا نہیں، لیکن اس نے اپنی کہی ہوئی بات کا اثر گلریز احمد کے چہرے پر دیکھنا شروع کر دیا، جو 5 لاکھ جیسی بڑی رقم کا سن کر ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ 5 لاکھ؟ وہ اتنا ہی کہہ پایا تو فیضان علی نے اس کے کندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ 5 لاکھ جو تم پر قرض نہیں ہوگا، زندگی میں کبھی بھی واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری جوانی اس مل فیکٹری پر خرچ کر دو گے تو بڑھاپے میں بھوکے مرنا پڑے گا۔ فیضان علی آہستہ آہستہ اس پر کھل رہا تھا، مگر گلریز ہنوز اس کی فائنل بات کا منتظر تھا۔ وہ خاموش نہ رہ سکا اور بول پڑا، مجھ پر اتنی مہربانی کیوں صاحب؟
कोई अच्छा सा काम कर लेना जो तुम्हारे मुस्तकबिल को भी रोशन कर देगा और तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए भी नेक फाल होगा। मुझे उसके औस क्या करना होगा? वो लरसती हुई धड़कनों पर काबू पाता हुआ बोला, मुझे 5 लाख रुपए के अवज़ उस फर्म को क्या देना होगा? अपना पहला बच्चा। वो फैज़ान अली के मुंह से आग का गोला निकलकर गुलरेज अहमद के अरमानों के गुलशन को भस्म करता हुआ आगे निकल गया। उसके वहम गुमान में भी ना था कि उसका मालिक इतना बड़ा कारोबारी बंदा है कि वो उसकी औलाद की बोली लगा देगा और उसकी मजबूरी की आड़ में वो उसकी बीवी को ज़िंदगी देगा या उसकी ममता का हक भी उससे छीन लेगा। गुलरेज अहमद हौक बना खड़ा था। उसकी समझ से बलातिर था कि फैज़ान अली क्या कह गया है। उसने नाकाबिल यकीन अंदाज में फैज़ान अली की तरफ देखा और अपने कानों पर यकीन न आने वाली बात की तस्दीक के लिए इंतहाई मरियल सी आवाज़ में पूछा, फैज़ान साहब, मैं समझा नहीं। यूँ लग रहा था कि बेजान मुजस्समा बात कर रहा है। गुलरेज अहमद। फैज़ान अली दोबारा कुर्सी पर बैठ गया और एक कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए बोला, बैठो, हम बैठ कर बात करते हैं। और बौखला सा गया था। आज तक वो मालिक के बराबर खड़ा ना हुआ था, आज उसके सामने खड़ा हुआ था तो ये उसकी मजबूरी थी, मगर वो अपनी मजबूरी बेचने के लिए उसके बिल्कुल सामने बैठकर मज़ीद कमज़ोरी नहीं जाहिर करना चाहता था। और फिर जो फैज़ान अली ने मांग लिया था वो उसके जिगर का टुकड़ा था। बेटी या बेटा जो भी था उसकी पहली औलाद थी और वो अपनी पहली औलाद को सिर्फ 5 लाख के अवज़ ही बेच देता। वो मर कर भी अमीना की ज़िंदगी खरीद लेगा मगर अपनी औलाद को नहीं बेचेगा। उसने मसम इरादा करते हुए फैज़ान अली को जवाब दिया, मैं इधर ही ठीक हूँ फैज़ान साहब। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं लेकिन हमारी औलाद कोई नहीं है। मेरी और मेरी बीवी की ख्वाहिश है कि हमारा भी कोई बच्चा होना चाहिए। फैज़ान पेपर वेट को घुमा रहा था और उसका चेहरा कभी कभार सामने खड़े हुए गुलरेज की तरफ उठता हुआ और फिर वो अदा करने वाले अल्फाज को नाप तोल कर इंतहाई धीमे और ठहरे हुए लहजे में अदा करता। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा दे तो पत्थर में भी सब्ज़ पत्ते उगा देता है, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क में जदीद तहकीक व इलाज के बाद मुझ में बहुत सी खामियां निकल आई हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरी बीवी महापारा कभी माँ नहीं बन सकती है। ये मेरी सबसे बड़ी खामी है क्योंकि ख़ानदान भर ने मेरी महापारा से शादी की मुखालिफत की थी। मैं उससे और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। वो गमगीन लग रहा था। गुलरेज को इस लम्हा उस पर बहुत तरस आ रहा था। वो दोबारा फैज़ान अली की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैं मापारा को तलाक नहीं देना चाहता। अगर मेरे नसीब और मुकद्दर में औलाद होगी तो खुदावंद करीम मुझे मापारा की कोख से ही औलाद नवाजेगा, ये मेरा यकीन है। मगर इस वक्त हमें औलाद की कमी शिद्दत से महसूस होती है। तो मेरी फैक्ट्री और फॉर्म के पुराने मुलाजिम हो, ये मेरा ज़ाती और इज़्ज़त का मसला है। और खामोश हुआ और गुलरेज अहमद की तरफ देखने लगा। वो इस सिलसिले में कुछ बोलेगा मगर उसकी ज़बान को बहुत वज़नी ताला लगा हुआ महसूस हो रहा था। वो तो सिर्फ फैज़ान अली की तरफ देखे जा रहा था। उसकी दिमाग की चोलें हिल कर रह गई थी। गुलरेज अहमद, हम दोनों ही तलबगार हैं। तुम्हें अपनी बीवी की ज़िंदगी बचाने के लिए रुपया चाहिए, जबकि मुझे अपनी बीवी की खाली झोली भरने के लिए वो खुशी चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त तुम मुझे दे सकते हो। फैज़ान अली ने एक बार फिर बॉल उसकी कोट में फेंकते हुए उसको सोच की दुनिया से बाहर निकाला। फिर फैज़ान साहब, वो होठों पर ज़बान फेरता हुआ कहने लगा, आप तो पैसे वाले हैं, कहीं से भी बच्चा गोद ले सकते हैं, मगर मैं तो वो गरीब हूँ जो सिर्फ आपकी तरफ ही देख सकता हूँ। कहीं से भी बच्चा अडॉप्ट करने को तो अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक के यतीम खाने भरे हुए हैं। फैज़ान अली ने पेपर वेट को घुमाना शुरू कर दिया। उस पत्थर के पेपर वेट को शीशे की मेज़ पर घूमते हुए जो आवाज़ उभर रही थी वो गुलरेज के दिल को आरे की तरह चीरती हुई महसूस हो रही थी। मगर हलाल, हराम, जायज़ और नाजायज़ की कोई भी ऐसी कसौटी उन ममालिक में नहीं है जो इन बुराइयों और अच्छाइयों को माप सके। तुम ख़ानदानी नस्ली इंसान हो, तुम्हारा बच्चा जायज़ और ख़ानदानी होगा। बाकी अमीरी गरीबी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं। ज़रा तसव्वुर करो कि तुम्हारा बच्चा मेरे साथ मेरा बच्चा बनकर रहेगा तो वो भी अमीर तरीन होगा। गुलरेज अहमद के दिल में झंझन की आवाज़ ने उसको फैज़ान अली की आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए की ऑफ़र करता हूँ। तुम इससे कोई अच्छा सा गारमेंट्स यूनिट लगा लेना या फिर कोई अच्छा सा स्टोर बना लेना। बाकी ज़िंदगी तुम्हें कोई मेहनत या मजदूरी नहीं करना पड़ेगी। अल्लाह ताला ने तुम पर अपनी रहमत की है, वो फिर भी तुम पर अपना करम कर सकता है। और मैं
میں تو فیضان علی کی آواز بھر آئی تو شاید اس کی آنکھیں بھی بھر آئی تھی، تب تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ فیضان صاحب، اگر میں آپ کو کوئی مشورہ دوں تو برا تو نہیں مانیں گے؟ گلریز احمد کے دل و دماغ میں نہ جانے کیا آیا تھا کہ وہ ایک دم بہادر بن گیا تھا۔ وہ آگے کی جانب بڑھا اور فیضان علی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ ماں پارا کو طلاق بھی نہ دیں اور دوسری شادی کر لے۔ اس کی بات سن کر فیضان علی کرب سے بولا، اولاد میرے مقدر میں ہوگی تو ماں پارا سے ہی ہوگی۔ آپ اس شادی کو خرید لیں، نبھائے یا نہ نبھائے۔ گلریز کی بات فیضان علی کے سر سے گزری تو وہ آگے جھکتا ہوا استفہامی انداز میں بولا، شادی خرید لوں؟ گلریز احمد، لگتا ہے تمہارے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ ہاں، شادی خرید لیں۔ جس طرح آپ مجھ سے میرا بچہ خرید رہے ہیں، اسی طرح کوئی ایسی عورت خرید لیں جس کا پہلے سے ہی بچہ ہو۔ فیضان علی غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنے ہی والا تھا، مگر گلریز احمد نے اپنی شہادت کی انگلی کھڑی کرتے ہوئے اس کو متنبہ کرنے والے انداز میں کہا، گلریز احمد وہ شخص ہے جو خود تو بک جائے گا، مگر بھوک، افلاس، تنگی اور ننگ کی وجہ سے اپنی پہلی اولاد کا سودا نہیں کرے گا۔ وہ کھڑا ہو گیا تو فیضان علی بھی کھڑا ہو گیا۔ فیضان صاحب، اب اس شخص کو خریدنے کی کوشش کرنا جو گلریز احمد نہ ہو۔ وہ باہر کی جانب جانے لگا تو فیضان علی کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ آگے بڑھتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، گلریز احمد، اگر انسان کے ساتھ پیٹ نہ لگا ہوتا تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا۔ جس طرح مصیبت سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں ہے، بالکل اسی طرح مجبوری انسان کو اس طرح کر دیتی ہے کہ آگ میں جلنے پر اپنی اولاد کو ہی اپنے پاؤں تلے روننا پڑتا ہے۔ یہ کھلی دھمکی اور بلیک میلنگ تھی۔ تم جو مخلصانہ مشورے دے کر دانا بننے کی کوشش کر رہے ہو، جب مفلسی ہوگی تو تمہاری دانائی کا گلا بھی گھٹنے لگے گا۔ گلریز احمد آنکھوں میں آنسو سجاتا ہوا وہاں سے باہر نکلا تو بارش نے اس کو بھگونا شروع کر دیا۔ وہ دل و دماغ میں چلنے والے مناظر کو یاد کرتا ہوا تیز بارش میں ہی کھڑا ہو گیا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور اب امینہ کی زندگی خریدنے کے لیے کون سا دروازہ کھٹکھٹائے۔ اسے یہ بھی نہ معلوم تھا کہ بارش نے اس کے وجود کو بالکل ہی گیلا کر دیا ہے۔ وہ مصور خان کے پکارنے پر چونکتا ہوا اس کی جانب چل پڑا۔ دوسری طرف وہ کھانا سامنے رکھے گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ امینہ کے چہرے پر کرب کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ گلریز احمد کو جتنا بھی جانتی تھی، اس نے آج سے پہلے کبھی اس کو پریشان نہ دیکھا تھا۔ چھوٹی موٹی پریشانیوں کو وہ خاطر میں نہ لاتا تھا۔ وہ ہر غم اور دکھ کو ہنسی میں ٹالنے کا عادی تھا، لیکن امینہ جانتی تھی کہ گلریز کی پریشانی اس وقت ہی وہی ہے۔ اس نے اٹھ کر پنکھا گلریز احمد کی طرف کیا تو پورے وجود میں ایک درد کی لہر گزر گئی جس نے امینہ کو جھنجھنا کر رکھ دیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے وہیں کھڑی ہو گئی تو گلریز احمد کی محویت ٹوٹی۔ وہ امینہ کو تکلیف میں کھڑے دیکھ کر خود کو کوستا ہوا فوراً چارپائی سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیتا ہوا چارپائی تک لے آیا۔ امینہ کو آہستگی سے چارپائی پر لٹاتا ہوا اس کو ڈانٹنے والے انداز میں بولا، کیا ضرورت تھی اتنی تکلیف کرنے کی؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ امینہ کے چہرے پر پسینے کے ننھے منھے قطرے رقصہ ہو گئے تھے۔ گلریز احمد نے پنکھے کا رخ امینہ کی طرف کر دیا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے پیار سے امینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ کیا کہا فیضان صاحب نے؟ امینہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ وہ پریشان ہو کر آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا لمبا اور سرد سانس لے کر پنکھے کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا انہوں نے انکار کر دیا؟ امینہ اس کے چہرے پر پھیلنے والی مایوسی سے سمجھ گئی تھی کہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، تبھی تو گلریز احمد نے ابھی تک روٹی کا ایک بھی نوالا نہیں توڑا ہے، ورنہ وہ تو کام سے آتے ہی روٹی روٹی کی رٹ لگا دیتا۔ وہ کاروباری لوگ ہیں۔ گلریز احمد کے لہجے میں صدیوں کا کرب سمٹا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ کوئی بھی نقصان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ امینہ کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ وہ 25,000 روپے کی خطیر رقم نہ ہونے کی بنا پر خود یا اپنی اولاد کو موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ تم نے کہا نہیں کہ میں ادھار مانگ رہا ہوں؟ امینہ نے پھر انجانی آز کے تحت سوال میں اپنی تکلیف کو چھپانے کی ناکام کوشش کی تو گلریز احمد نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے آہستگی سے کہا، وہ ہر کام نقد میں کرتے ہیں، کچھ دو کچھ لو کی بنیاد پر۔ اس کا انداز اور لہجہ سنا ہوا تھا۔ لیکن ہم غریب ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ اس نے مجھ سے جو مانگا وہ ہم واقعی نہیں دے سکتے۔ وہ خوابناک کیفیت میں بڑبڑاتا ہوا بولا۔ کیا مانگا تھا انہوں نے؟
ہمارا پہلا بچہ، گلریز احمد نے امینہ سے کبھی بھی کوئی بات نہ چھپائی۔ وہ اس بات کو بھی بنا لگی لپٹے امینہ سے کہہ گیا، مگر اس کی طبیعت اس بات کو سن کر اچانک بگڑ گئی۔ وہ درد سے کراہنے لگی۔ گلریز احمد نے صورتحال کو بھاپا اور پانی کا گلاس گھڑے سے بھر کر اس کے منہ کو لگایا، مگر وہ شدت درد سے تڑپنے لگی۔ امینہ، امینہ، ہوش کرو امینہ! اس کو پکارنے لگا، مگر ایک دم گرجنے والے بادلوں نے اس کو موسم کی خرابی کا مزدہ بھی کر سنایا۔ بجلی چمکنے لگی۔ امینہ چارپائی پر پڑی تڑپنے لگی تھی۔ وہ بھاگا ہوا باہر کی جانب گیا اور ہمسایوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگا۔ چند منٹ بعد اس کے ساتھ محلے کی 2 عورتیں آ گئیں۔ عورتوں نے تڑپتی ہوئی امینہ کو دیکھا کہ اس کا ڈیلیوری ٹائم ہے۔ انہوں نے فوراً گلریز کو امینہ کو ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ گلریز احمد نے اپنی جیب کی طرف دیکھا، جس میں صرف 100 روپے تھے۔ پھر بھی وہ باہر کی جانب بھاگا تو گھر کے باہر ہی اسے رکشہ مل گیا۔ وہ چھم چھم برستی بارش میں امینہ کو گود میں اٹھائے ہوئے رکشہ تک لے گیا۔ رکشہ ہسپتال کی جانب چل پڑا تو بارش کو بھی جیسے گلریز احمد کا امتحان مقصود تھا۔ تیز اور اندھا دھند بارش میں چند فٹ تک کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ امینہ کی بگڑتی ہوئی حالت نے بہادر گلریز احمد کو خاصا پریشان کر دیا تھا۔ اس کی خالی جیب اس کی بہادری کا منہ چڑھا رہی تھی۔ آخر وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ رکشہ آدھے راستے میں خراب ہو گیا۔ اس کے پلک میں پانی بھر گیا تھا۔ کئی بار اسٹارٹ کرنے پر بھی اسٹارٹ نہ ہوا تو ڈرائیور نے معذرت کرتے ہوئے گلریز احمد کو دوسرا رکشہ لینے کے لیے کہا۔ وہ امینہ کو رکشہ سے باہر نکال کر سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا کر کے بھگونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے رکشہ میں ہی امینہ کو رہنے دیا اور خود باہر نکل کر تیز بارش میں رکشہ یا ٹیکسی والے کو روکنا شروع کر دیا، مگر ہر کسی کو اس تیز بارش میں اپنی اپنی منزل یا گھروں کو جانے کی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ دینے یا پاگلوں جیسے انداز پر کوئی بھی گاڑی، رکشہ یا پھر ٹیکسی رکنے کے لیے تیار نہ تھی۔ امینہ کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ رکشہ میں ہی درد کی شدت سے چلانے لگی تو ڈرائیور پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ کہیں یہ عورت اس کے رکشہ میں ہی نہ مر جائے۔ اس نے گلریز احمد کو پکارا اور امینہ کو باہر نکالنے کے لیے کہنے لگا، کیسے انسان ہو تم! اس بارش میں ہمیں چھوڑ کر خود بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو! امینہ کی حالت دیکھتے ہوئے رکشے والے سے الجھنے لگا۔ وہ پھر بھاگ کر سڑک کے بیچوں بیچ چلا گیا۔ اسے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ متعدد گاڑیوں کو ہاتھ دے کر روکنے کی کوشش کر چکا تھا، مگر اس نفسا نفسی کے عالم میں کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا، بلکہ کئی ایک نے تو اس کو غلیظ گالیاں بھی دے دی کہ وہ ان کی گاڑی کے آگے ہی کیوں مر کر خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ میری بیوی مر جائے گی، گاڑی روکو، تمہیں خدا کا واسطہ گاڑی روکو! وہ آہستہ ہوتی ہوئی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتا، مگر پھر امینہ کی دردناک چیخیں اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی۔ وہ بھاگ کر رکشہ میں آتا اور اسے حوصلہ دیتا ہوا پھر سڑک کے عین درمیان میں جا کر کھڑا ہو جاتا اور پھر میری بیوی مر جائے گی پکارنے لگتا۔ وہ اپنی بے بسی اور موسم کی زیادتی پر سڑک کے درمیان بیٹھ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اسی اثنا میں ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی تو وہ خوش ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ ڈرائیور سیٹ کی طرف بڑھ کر وہ رکشے کی طرف دیکھتا ہوا بولنے لگا، صاحب، میری بیوی کی حالت بہت خراب ہے، مہربانی کر کے اسے ہسپتال لے جانے میں میری مدد کرے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ ڈرائیور سیٹ کا شیشہ نیچے ہوا تو بے ساختہ پکار اٹھا، آپ! پھر اس نے رکشے کی طرف دیکھا، جس میں سے اب چیخیں اور چلانے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس کی امینہ مر چکی ہے۔ گاڑی والے نے اس کی مدد سے امینہ کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑنے لگی۔ میاں ٹرسٹ ہسپتال کی لیبارٹری میں سجل نے اپنا بلڈ گروپ چیک کروایا تو وہ ماجی کے خون سے میچنگ کر گیا تھا۔ وہ خوش ہو گیا کہ 3 بھائیوں اور 2 بہنوں سے اس کا خون ماجی کے کام آنے والا ہے۔ وہ 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ سجل بھائیوں میں سے تیسرے نمبر پر، جبکہ ایک چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن کنوارے تھے۔ وہ ماجی اور اباجی کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے اور بڑے 2 بھائی اور ایک بہن شادی شدہ تھے۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ حمید الدین شہر میں ایک بڑے گیراج کا مالک تھا۔ اس نے ترقی کر کے محنت اور ایمانداری سے اپنا مقام بنایا تھا۔ آج اس کی ورک شاپ پر کئی گاڑیاں ٹھیک ہونے کے لیے کھڑی رہتی تھیں۔
اس نے خود کو ان پڑھ ہونے کا کبھی بھی تانا نہ دیا تھا، کیونکہ اپنی تمام خواہشات اور آرزوؤں کو بچوں پر قربان کرتے ہوئے ان کو اعلیٰ تعلیم دلائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج بڑا بیٹا بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھا، جو کہ سرکاری ہسپتال میں جاب کرنے کے بعد شام کو اپنا پرائیویٹ کلینک بھی چلاتا تھا اور اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ لیکن وہ ان کے ساتھ رہنے کی بجائے اپنی ڈاکٹر بیوی کے ساتھ اسی کے شہر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اس سے چھوٹا شہر میں اچھا خاصا اسٹور چلا رہا تھا، جو کہ میگا اسٹور کے طور پر شہر بھر میں مشہور تھا۔ اس کی سیل اور آمدنی کا کوئی حساب نہ تھا۔ وہ ان سے علیحدہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی کے مزے لوٹ رہا تھا۔ ان دونوں سے بڑی بیٹی اسلام آباد جیسے بارونق شہر میں بیاہی تھی، جس کا شوہر ریلوے میں انجینئر تھا۔ وہ کبھی کبھار ان سے ملنے آ جاتی تھی۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو اسلام آباد کی مشہور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کو نانا نانی اور ماموں سجل سے بہت پیار تھا۔ وہ بڑے ماموں ڈاکٹر احمر اور چھوٹے ماموں ساحر کی خصلتوں کو اچھی طرح جانتی تھی، اور سب سے چھوٹا ماموں رشائل اور آنٹی حبیبہ اس سے 3-4 برس ہی بڑے ہوں گے، وہ ان کو اپنا دوست سمجھتی تھی۔ زینب نے اپنی بچی کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے اسے شہر کے مہنگے ترین کالجز اور یونیورسٹی میں داخلہ دلایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب عروج نے تعلیم میں بھی عروج حاصل کرتے ہوئے ماں باپ کے فخر کو قائم رکھا تھا۔ سجل باپ کے ساتھ کبھی کبھار ہاتھ بٹانے آ جاتا تھا، مگر وہ MBA کا اسٹوڈنٹ تھا اور رشائل اور حبیبہ کی تعلیم پر بھی توجہ دینا اس کی ذمہ داری تھی۔ حمید الدین کا یہ بوجھ سجل نے کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ اس نے 3-4 ٹیوشنز لے رکھی تھی، جن سے اس کی تعلیم کا خرچ بخوبی ادا ہو جاتا تھا۔ رشائل اور حبیبہ کی توجہ بھی تعلیم کی طرف خاصی تھی۔ خوشیوں بھرے اس گھرانے کو بڑی بھابھیوں نے تنکوں کی طرح بکھیرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ انہوں نے اپنے اپنے شوہروں کو لیا تھا اور علیحدہ گھروں میں آباد ہو گئی تھی۔ سجل نے حمید الدین اور ماں کا بہت خیال رکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گزشتہ برس ماجی کی طبیعت اچانک بگڑنے پر ان کے خون کے ٹیسٹ کروائے گئے تو ان کو معدے کا کینسر بتایا گیا، مگر سجل نے اس بات کو حمید الدین اور دوسرے گھر والوں سے بھی چھپاتے ہوئے ماجی کا علاج کروانا شروع کیا۔ مگر مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی کے مصداق ان کی حالت سال بھر میں کافی بگڑ گئی اور ان کا وزن بھی کافی حد تک کم ہو گیا۔ حمید الدین کے اصرار پر سجل نے ان پر ماجی کی بیماری کو واضح کیا تو اس کو چپ لگ گئی۔ رشائل اور حبیبہ کی عمریں تقریباً بالترتیب 14-15 اور 12-13 سال کی ہوں گی۔ اتنی بڑی بیماری کو ان سے چھپا کر ہی رکھا گیا۔ حمید الدین کی خاموشی پر اسراریت سے بھرپور تھی۔ وہ سجل کی بات سن کر خاموش رہنے لگا تھا۔ اس نے سجل کو بہت پیار اور محبت سے پالا تھا۔ اب سجل بھی ان کے ساتھ فرمانبرداری کا ثبوت دے رہا تھا کہ وہ رات بھر جاگتا اور ماجی کی ٹانگیں دباتے دباتے اگر اس کی آنکھ لگ جاتی تو وہ چونک کر اٹھتا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پر مارتا اور خود کو جاگتے رہنے پر مجبور کرتا۔ ماجی کو خون کی الٹی آئی تو ڈاکٹروں نے ان کو خون کی بوتل تجویز کی۔ سجل نے اپنا بازو پیش کر دیا۔ اس کا خون ماجی کے خون کے ساتھ میچنگ کر گیا تھا۔ اس نے حمید الدین سے مشورہ کر کے احمر اور ساحر کو فون کر دیے تھے۔ اب وہ دونوں بھائیوں کا منتظر تھا کہ وہ ہسپتال میں ماجی کی تیمارداری کے لیے آئے تاکہ ماجی خود کو بہتر محسوس کر سکے۔ اس کے خون کی بوتل قطرہ قطرہ کی صورت میں ماں بیٹے کی محبت اور عظیم رشتے کو خراج پیش کرتی ہوئی ماجی کے ناتواں وجود کو راحت پہنچا رہی تھی، اور سجل فخر سے ماجی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ نقاہت محسوس کرتا ہوا ماجی کے قدموں میں سر رکھے ہوئے ہی سو گیا تو ماجی کی آنکھیں آنسو کی صورت میں خون بہانے لگی۔ حمید الدین کو اندر آتا دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آنسو پہ ہم برسات کی صورت میں ان کے گالوں سے ہو کر گریبان میں گم ہونے لگے۔ حمید الدین کا دل بھر آیا، مگر اس وقت خود پر قابو رکھنا ضروری تھا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سجل کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جاگ جائے گا۔ ماجی نے بمشکل دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے شوہر سے معافی مانگنے والے انداز اختیار کیا تو حمید الدین تڑپ کر رہ گیا۔ اس نے بیوی کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیماری اور تندرستی تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اس کی کسی بھی نعمت کی ناشکری نہ کریں۔ حمید الدین کی آواز بھرا گئی تو ماجی بولی، ہمارا ساتھ اتنا ہی تھا، مجھے معاف کر دینا احمر کے ابا۔ آنسوؤں نے جھڑی لگائی تو ماجی کا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا۔ سجل چونک کر اٹھ بیٹھا۔ وہ حمید الدین کو سامنے دیکھ کر شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ سجل،
حمید الدین نے اسے پیار سے پکارا تو وہ خجل سا ہوتا ہوا بولا، ابا جی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کے الفاظ شرمندگی اور افسوس کا پیرہن اوڑھے ہوئے تھے۔ حمید الدین نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما اور کہنے لگا، احمر اور ساحر تو میرے بازو ہی کاٹ گئے تھے، پر تم تو میرا پورا وجود ہو یار، تم نے تو میرا مان رکھا ہے، ان نکموں سے تو بہت اچھے ہو۔ حمید الدین کے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو آنسوؤں کی قطاریں سجل کے کندھوں کو بھگونے لگی۔ ابا جی مجھے شرمندہ نہ کرے، یہ تو میرا فرض ہے۔ آپ کی محبتیں، جوانی اور دن رات کی محنت تو مجھ پر وہ قرض ہے جسے میں اپنی جان دے کر بھی نہیں اتار سکتا۔ جگ جگ جیو، جوانیاں مانو، ہمارا مان تو اب تم ہی ہو۔ ماں جی کے ہونٹوں سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگی تو وہ ماں جی کے قریب آ کر ان کے ہاتھ کو سہلانے لگا۔ احمر بھائی اور ساحر بھائی بھی آتے ہی ہوں گے، میں نے ان کو فون کر دیے ہیں۔ ان کے پاس میرے لیے اتنا وقت کہاں کہ وہ مرنے والی اپنی ماں کی صورت ہی دیکھنے آ جائے۔ آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کو پرسوں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ سجل کی بات سن کر حمید الدین کے چہرے پر تازگی اور ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی۔ ہاں ابا جی، میری سینئر ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب ماں جی بالکل ٹھیک ہیں، ہم پرسوں ان کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ سجل کی آواز میں سچائی کو حمید الدین نے محسوس کر لیا تھا، مگر ماں جی نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں کیونکہ ڈرپ ختم ہونے والی ہے۔ سجل کمرے سے باہر نکل گیا۔ زینب کی ماں حمید الدین نے بینچ پر بیٹھ کر بیوی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنا شروع کیا، ساحر اور احمر نے تو ہمیں جیتے جی مار دیا تھا، اگر سجل نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے۔ ماں جی کے آنسوؤں نے حمید الدین کو پریشان کر دیا تھا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ اب تو انشاءاللہ پرسوں گھر چلے جائیں گے۔ آنسوؤں کی قطاروں کو بمشکل روکتے ہوئے وہ شوہر سے مخاطب ہوئے، احمر کے ابا، میں نے سجل کو ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تم سے جھوٹ بول رہا ہے؟ ابھی ڈاکٹر آ جائے گا تو تم خود پوچھ لینا۔ میں چھٹی کے بارے میں نہیں کہہ رہی، مجھے زندگی کی جو نوید سجل دے رہا ہے اس کی بات میں وزن اور لہجے میں اعتماد نہیں ہے۔ ماں جی کے آنسو بہہ نکلے تو حمید الدین کا انداز دلاسا دینے والا تھا۔ تو جھلی ہو گئی ہے، بچوں سے ایسی باتیں کرے گی تو وہ کیا کریں گے؟ حمید الدین نے دروازے کی طرف دیکھا جیسے کہ اسے کسی کے آ جانے کا ڈر ہو۔ تم سے پہلے میری باری ہے، میرا مرض تو آخری سٹیج پر ہے، میرے بعد بچوں کا تم بہتر خیال رکھ سکتی ہو۔ ماں جی شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر تڑپ کر رہ گئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، احمر کے ابا، میں نے خدا سے ہمیشہ یہی دعا کی ہے کہ میری زندگی میں مجھے کبھی تمہارا دکھ نہ دکھائے۔ چل رہن دے پگلی نہ بن سجل آ جائے گا تو پریشان ہو جائے گا۔ حمید الدین نے اپنے رومال سے بیوی کے آنسو پوچھے اور اپنے آنسو چھپانے میں ناکام رہا۔ سجل ڈاکٹر کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ وارڈ میں مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے راؤنڈ لگا رہا تھا۔ سجل ماں جی کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ روپیہ پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، مگر ماں جیسا بے لوث رشتہ اس کے ہاتھوں سے اس طرح چھوٹتا نظر آ رہا تھا جس طرح بند مٹھی سے ریت آہستہ آہستہ گر رہی ہو۔ ڈاکٹر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ احترام سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھیے سجل صاحب۔ ڈاکٹر نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ٹیبل کا دراز کھولا اور ایک رپورٹ پر نظر ڈالتا ہوا سجل کی طرف دیکھ کر بولا، آپ کا مریضہ سے کیا رشتہ ہے؟ سجل کے لاشعور میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ وہ سامنے والی کرسی سے اٹھ کر ڈاکٹر کے ٹیبل کے بالکل پاس کھڑا ہوتا ہوا بولا، وہ میری ماں ہے۔ ڈاکٹر اس جواب کو سن کر چند لمحوں کے توقف کے بعد بولا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ماں کو کینسر ہے؟ سجل نے کرب اور دکھ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مسٹر سجل، آپ پڑھے لکھے اور باشعور انسان ہیں۔ وہ دیوار پر لگے ہوئے وال کلاک کی طرف دیکھنے کے لیے خاموش ہو کر پھر کہنے لگا، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، وقت اور لمحات کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، موت برحق ہے، سائنس کی ترقی بھی قرآن کریم کی بدولت ہی ہے۔ سجل خاصا نروس ہو گیا تھا، وہ خاموش نہ رہ سکا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، جو بھی بات ہے کھل کر کہیں، مجھ میں ہر بات سننے کا حوصلہ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق آپ کی والدہ کی زندگی صرف 2 ماہ ہے۔ وہ بم پھٹ گیا جسے ڈاکٹر نہ جانے کب سے الفاظ کا پیرہن اڑا کر سجل کو دینے سے گریزا تھا۔ ان کی جتنی بھی خدمت آپ کر سکتے ہیں کیجیے۔ یہ الفاظ شاید سجل کی سماعتوں سے ٹکرا نہ سکیں۔ وہ ڈاکٹر کے منہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ڈاکٹر یہ کہتا ہوا کرسی سے اٹھا اور سجل کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔
وہ رپورٹ ہاتھ میں پکڑے لرزیدہ بدن اور کانپتے لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلا اور پھر گراؤنڈ میں جا کر دل کھول کر رو دیا۔ وہ اپنے آس پاس سے بیگانہ تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ رونے سے تقدیر کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس نے ابا جی کی آواز سن کر ان کے سینے سے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ میری اماں کو بھی یہی روگ تھا اور اب تمہاری اماں اور مجھے بھی، حمید الدین کہہ رہا تھا اور سجل کی سسکیاں بلند ہو رہی تھی۔ سجل، تو میرا یار ہے، میرا مان ہے، شیر ہے تو۔ اوئے، ایسے کرے گا تو تیرا یہ گیدڑ باپ بھی رو دے گا یار۔ باپ بیٹے کی آہیں اور سسکیاں سن کر لوگ اکٹھے ہونے لگے تھے۔ ابا جی، رپورٹ غلط بھی تو ہو سکتی ہے، آخر یہ کسی نہ کسی انسان نے ہی تو بنائی ہے۔ وہ حقیقت کو جھٹلانے والی باتیں کرنے لگا تو حمید الدین نے اسے دلاسا دیا۔ تم ذہین اور طاقتور ہو اور طاقتور جسم میں طاقتور ہی دل رکھ ہوتا ہے۔ بس اور خشوع سے تقدیر کو بہلایا یا جھٹلایا نہیں جا سکتا میرے پتر۔ اسے سجل کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جانا بہتر سمجھا۔ اب تو اپنی ماں کے پاس جا، میں رشائل اور حبیبہ کو کالج سے لے کر گھر چھوڑ آؤں گا۔ حمید الدین سجل کو دلاسا دیتا ہوا ہسپتال کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سجل تھکے تھکے انداز میں قدم اٹھاتا ہوا ماجی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ساحر اور احمر نے آنے میں بہت وقت لگا دیا تھا۔ اس نے آپی زینب کو جان بوجھ کر ہی فون نہ کیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عروج کی تعلیم کا حرج ہوگا اور پتہ نہیں لقمان بھائی آپی کو اجازت بھی دیتے ہیں یا نہیں۔ یہی سوچ کر اس نے زینب کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا تھا، مگر اس نے اپنے بڑے بھائیوں ڈاکٹر احمر اور ساحر کو فون کر دیے تھے۔ وہ بھی خاصے مصروف لگ رہے تھے جو 3 گھنٹوں میں بھی نہ پہنچے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس سٹوری میں کیا لکھا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اگر سٹوری پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔